بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے آوارہ دوستوں کو چھوڑ دو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ ابو بھائی پر برس رہے تھے کیونکہ انہیں آج ہی ایک بزرگ محلے دار نے شکایت کی تھی۔ ہمایوں اور اس کے دوست سڑک میں کھڑے ہو کر کہیں ہانکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شریف لڑکیوں کو کہیں آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ابو نے بھائی کو خوب سنائی تو وہ پریشان سے کھڑے تھے۔ ابو بولے، ہمایوں، میں نے تمہیں اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا نہیں کیا کہ تم اپنی جوانی یوں آوارہ گردیوں میں صرف کر دو۔ کل سے تم میری دکان پر بیٹھو گے۔ ابو اپنا فیصلہ سنا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ امی کی وفات کے بعد ابو نے ہی ہم دونوں بہن بھائیوں کو پالا تھا، اور جب میں بڑی ہو گئی تو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ میں بولی، بھائی ایک بات تو بتائیں، اگر میں نے کہیں باہر جانا ہو اور سڑک پر کچھ لوفر سے لڑکے کھڑے ہنسی مذاق کر رہے ہوں تو کیا آپ کو یہ سب اچھا لگے گا؟ بھائی نے انکار میں سر ہلا دیا تو میں بولی، بھائی پھر ابو کی بات مان لیں، دکان سنبھال لیں، ابو کی ہڈیوں کو ذرا آرام کرنے کا موقع دے دیں۔ بھائی بولے، زلیخا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب سے میں خیال رکھوں گا، کل سے میں ابو کی دکان پر بیٹھوں گا۔ تبھی بھائی باہر نکل گئے۔ ابھی چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ آواز آئی، خواتین پردہ کر لیں، میت آئی ہے۔ میں ڈہ گئی تھی، میرے منہ میں چیخیں دب سی گئی تھیں۔ میں گرتی پڑتی کمرے میں چلی گئی اور بولی، ابو آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اب تو آپ کے آرام کے دن تھے، بھائی نے حامی بھی بھر لی تھی دکان سنبھالنے کی۔ مرد حضرات میت رکھ کر باہر چلے گئے تو میں بھاگ کر اپنے ابو کے دیدار کے لیے آگے بڑھی، مگر مجھ پر قیامت تب ٹوٹی جب میری نظر میت پر پڑی۔ میرے سامنے میرے جوان بھائی کی میت پڑی تھی، جبکہ مجھے تو سکتے کی حالت میں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا یار بھائی ہمایوں ہمیں یوں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ محلے دار ابو کو بھی پکڑ لے آئے تھے۔ ابو بھی روتے روتے ڈھہ سے جاتے تھے۔ کسی عورت نے بتایا کہ بھائی کی موت گاڑی کی ٹکر لگنے سے واقع ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر ہمایوں بھائی کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھ گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ کر وہ رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں اداسی کا راج ہو گیا تھا۔ ابو مجھ سے چھپ چھپ کر سارا دن روتے رہتے اور میں پیاس کاٹ کر روتی رہتی تاکہ ابو کو علم نہ ہو جائے کہ میں بھی رو رہی ہوں۔ جوان بیٹے کی موت نے ابو کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ چند ہی دنوں میں بے انتہا ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، زلیخا تم جانتی ہو نا زندگی کتنی بے اعتباری چیز ہے، میں اب تمہاری شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ میں ابو کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی، ابو میں اس مشکل گھڑی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ مگر ابو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، زلیخا مجھے جس دن تمہارے لیے کوئی مناسب رشتہ مل گیا میں تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ ابو میرے رشتے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے، مگر اچھا رشتہ ملنا ایک بہت ہی مشکل کام بن چکا تھا۔ ایک شب میں نماز پڑھ کر صحن میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابو تو ہر وقت بیمار رہتے تھے، وہ دوا کھا کر گہری نیند سو چکے تھے، جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں غمگین سی بیٹھی بھائی کو یاد کرتی جا رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، مگر سو نہ سکی۔ یوں ہی آدھی رات گزر چکی تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو اٹھ کر جیسے ہی باہر نکلی تو مجھے عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو دیوار سے کود کر میرے گھر آ گیا تھا۔ میں شدید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو چور سمجھ کر چیختی چلاتی، وہ جلدی سے میری جانب بڑھا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، پلیز میری جان بچا لو، میرے پیچھے پولیس پڑی ہے۔ وہ لڑکا میرے بھائی کی عمر کا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہمایوں مجھ سے کہہ رہا ہو کہ زلیخا دیکھو مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، تم مجھے ابو سے بچا لو۔ میرا دل ایک ہی لمحے میں پگھل گیا اور میں بولی، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے اس لڑکے کو اپنے بھائی کے کمرے میں پناہ دے دی۔ میں بولی،
इस कमरे में तुम आराम से रह सकते हो। इतना कहकर मैं वापस जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा और बोला, मैंने आपसे कहा कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आपको इतना तो मालूम ही होगा ना कि पुलिस किसी अच्छे इंसान के पीछे नहीं लगती, तो फिर आपने मुझ पर एतबार कैसे कर लिया, मुझे पनाह कैसे दे दी। उसका सवाल सुनकर मेरी आंखें भीग भी गई थीं। मैं बोली, मेरा एक भाई था हुमायूं, वो कोई गलती कर लेता तो मुझसे मदद मांगता था कि मैं उसे अब्बू से बचा लूं। तुमने मदद मांगी तो सोचा क्या पता कि इस तरह तुम्हारी मदद करने से मेरी भाई की रूह को खुशी मिलेगी। वो लड़का अफसरदा हो गया और बोला, मुझे आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मेरा नाम बिलाल है। मैं कोशिश करूंगा जिस कदर मुमकिन हो सके आपकी मदद करूं। उसकी बात सुनकर मैं वापस अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि मैंने कैसे एक अनजान शख्स को अपने घर में रहने की जगह दे दी। और हैरत की बात तो ये थी कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। उस लड़की की आंखें भी ऐसी थीं जिन पर एतबार किया जा सकता हो। खैर, मैं सारी रात इबादत और अस्कार में मसरूफ रही थी। सुबह फजर के वक्त मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और बिलाल के पास आ गई। वो भी जाग ही रहा था। वो नाश्ता देखकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ वरना अब्बू जाग जाएंगे। उसने जल्दी से नाश्ता किया और मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अब्बू भी नमाज के लिए जाग गए थे, जबकि मैं बिलाल के बारे में सोचने लगी कि न जाने वो बेचारा कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी। खैर, दिन मामूल के मुताबिक ही गुजर रहा था। जैसे ही रात हुई मुझे बिलाल का ख्याल आया था। थोड़ी देर बाद ही मुझे किसी के दीवार से कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो देखा सामने बिलाल खड़ा था। उसने मेरे सामने फिर से हाथ जोड़ दिए थे। वो बोला, दिन तो बसर हो ही गया है, रात के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने उसे फिर से भाई के कमरे में भेज दिया था। आज जब मैं जाने लगी तो वो बोला, आपको अपने भाई की याद आती है? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोली, भाई के बाद सब कुछ उजड़ गया है। बाप बिस्तर से लग गया है, दुकान बंद हो गई है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। भाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। बिलाल बोला, गम ना करो, मैं साथ दूंगा आपका, जैसे आपने मुश्किल में मेरा साथ दिया था। आपका नाम क्या है? मैं बोली, मैं जुलेखा हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं थी। अब्बू नमाज के लिए उठे तो चकरा कर गिर गए। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमें किसी महफूज सहारे की ज़रूरत थी। मैं अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती रही कि वो किसी को हमारी मुश्किल कुशाई के लिए भेज दे। मैं अब्बू की पट्टियाँ करती रही। दिन के 10 बजे हमारे घर के गेट पर दस्तक हुई तो अब्बू दरवाज़ा खोलने के लिए उठ बैठे। मैंने उन्हें मना भी किया कि आप बाहर मत जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन अब्बू बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो उनके साथ यासिर को देखकर मैं दंग ही रह गई थी। अब्बू मेरी तरफ देखकर बोले, जुलेखा, ये लड़का तुम्हारे मरहूम भाई का दोस्त है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए बाहर गई। जब मैं लौट कर वापस आई तो अब्बू बिलाल से सवालात पर सवालात पूछ रहे थे। अब्बू बोले, बरखुरदार, मैंने कभी अपने बेटे के मुंह से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। बिलाल मुस्कुरा कर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं और हुमायूं दरीना दोस्त नहीं थे। 1 माह कबल ही हमारी दोस्ती हुई थी। ऐसे में वो मेरा क्या जिक्र करता, लेकिन आप सबके बारे में मुझे वो अक्सर तलकीन करता रहता था कि मेरे बाद मेरे वालिदैन और बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। बिलाल बोला, अंकल जी, मैं बेसहारा हूँ, आप मेरे सर पर हाथ रख देंगे तो लगेगा कि मेरे माँ बाप मुझे मिल गए। अब्बू ने बिलाल के सर पर हाथ रख दिया था। फिर वो ज़बरदस्ती ही उन्हें अपने साथ अस्पताल ले गया था। अस्पताल से जब लौटे तो अब्बू की हालत कतरे बेहतर हो चुकी थी। अब्बू ने बिलाल को अपनी दुकान की चाबियां भी दे दी थीं। अगले दिन मैंने बिलाल से पूछा, बिलाल, आप हुमायूं भाई के दोस्त थे मगर आपने कभी तस्करा नहीं किया। बिलाल चंद हमों के लिए चुप कर गया और फिर बोला, जुलेखा, मैंने तो उसका जिक्र ही तुम्हारे मुंह से सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तुम्हारे अब्बू के पास आकर झूठ बोल दिया। बिलाल, आज मुझे आपकी बजाय तुम कह रहा था और मुझे उसका इस तरह से मुखातिब करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बिलाल से थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन बिलाल फिर से अब्बू के पास आकर बैठ गया और उनकी तीमारदारी करने लगा। सारा दिन वो दुकान पर बैठा रहा। शाम में जब चाबी देने आया तो अब्बू ने उसे खाने पर रोक लिया और हिसाब किताब में से चंद पैसे निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिए थे। अब्बू बोले,
بچے یہ تمہارا کرایہ، میں نہیں جانتا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری فرمان برداری دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں رکھ لوں، مگر جوان بیٹی ہے، میری لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تب بلال نے ایک ایسی بات کہی کہ میں تو چکرا ہی گئی تھی۔ وہ بولا، انکل میں جانتا ہوں کہ آپ زلیخا کی شادی کے لیے فکر مند ہیں، اگر میں کہوں کہ میں زلیخا سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولے، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابو کی رضامندی سنتے ہی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن ہی بلال دوپہر میں گواہ اور مولوی کو لے کر آ گیا۔ بہت ہی سادگی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، مگر میں اس شادی کی وجہ سے بے انتہا خوش تھی، اتنی خوش کہ میرے قدم بھی زمین پر نہیں لگتے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کمرہ سجایا جہاں ہم نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ بلال بہترین شوہر ثابت ہوا تھا، وہ بہت اچھا داماد بھی تھا، ابو کا بہت خیال رکھتا، مجھے تو اس نے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا جیسے میں اس کی محبوبہ ہوں۔ انہی دنوں میں مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی، میرے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹکتے تھے۔ انہی دنوں ابو بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بڑے مسرور تھے۔ وہ بولے، زلیخا تمہیں ایک اچھا انسان سونپ دیا ہے اور خود میں اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مگر بلال کی بے پناہ محبت نے مجھے سہارا دیا تھا، وہ میرے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر بن لیتا تھا۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ مجھ میں ایسا کیا ہے جو میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ابو کا چہلم ہو گیا تو بلال بولے، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی خوشی خوشی حامی بھر لی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ بلال کے گھر جاتے ہی مجھ سے میری ساری خوشیاں چھن جائیں گی۔ میں بلال کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی کہ وہ تو بہت وسیع اور خوبصورت گھر تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میں اور بلال رات بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے پہلو میں بلال نظر نہیں آیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور بستر کو ٹھیک کرنے لگی، تبھی میری نظر ایک لفافے پر پڑی جو غالباً بلال ہی کا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹ پڑیں، کیونکہ اس لفافے میں تو میری تصویریں تھیں، ایسی تصاویر جو مجھ سے چھپ کر کھینچی ہوئی تھیں۔ میں کبھی بازار میں سے کچھ خرید رہی ہوتی تھی تو کبھی بس میں سفر کر رہی ہوتی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی، مجھے لگا جیسے بلال میری جوسی کرتا رہا ہو۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ گھر میری توقع سے بھی زیادہ بڑا اور حسین تھا، جہاں پر قیمتی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ میں کمروں میں جا جا کر دیکھتی رہی تو ان کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ ہوتی رہی۔ ایک کمرہ بند تھا، اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے وہ کمرہ ہر حال میں کھول کر دیکھنا چاہیے، اس لیے میں وہاں کمرے کی چابی تلاش کرتی رہی۔ آخر کار بڑی تگ و دو کے بعد مجھے وہ چابی الماری کے سیف سے ملی گئی۔ میں جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی میں نے وہ کمرہ کھولا تو میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ وہاں بیڈ پر میرے بھائی ہمایوں کی شرٹ پڑی تھی۔ میں لرزتی ہوئی آگے بڑھی اور بھائی کی شرٹ کو گلے لگا کر روتی رہی۔ رو رو کر میری ہچکی بن گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور گھبرایا ہوا بلال کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بولا، زلیخا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چیخنے لگی اور بولی، تم مجھے بتاؤ میرے بھائی کی شرٹ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بلال بولا، کیا مطلب تمہارے بھائی کی شرٹ؟ یہ شرٹ تو میری ہے، میں نے تو تمہارے بھائی سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی۔ میں آگے بڑھی اور یاسر کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولی، تمہیں میری اور ہونے والے بچے کی قسم ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ یاسر نے اپنا سر تھام لیا، وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولا، زلیخا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے تمہیں بازار میں چوڑیاں خریدتے ہوئے دیکھا تھا، بس اس دن کے بعد سے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں تمہیں ہی پا کر رہوں گا، اس لیے میں نے تمہارا پیچھا بھی کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں تمہارے عشق میں دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایک بہت بڑے رئیس کی اکلوتی اولاد ہوں، آج تک میں نے جس چیز پر بھی ہاتھ رکھا وہ مجھے ضرور ملی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی محبت سے دستبردار ہو جاتا؟ اس لیے میں نے تمہارے بھائی ہمایوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ میں ہمایوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا۔ ایک دن میں نے سب دوستوں کے درمیان ہمایوں کو اپنا سالہ کہہ دیا تھا، جہاں وہ مجھ سے خفا ہو گیا۔ میں نے اس سے بہت بار معذرت کی مگر وہ راضی نہ ہوا، تو میں نے ہمایوں کو بتا دیا کہ میں تمہاری بہن زلیخا سے محبت کرتا ہوں
और उससे शादी करना चाहता हूँ। तब हुमायूं बोला कि अगर तुम सोने की भी बनकर मेरे सामने आ गए तब भी मैं अपनी बहन का हाथ नहीं दूंगा तुम्हें। मैंने उसे बहुत बार समझाया मगर उसने मुझसे जिद बांध ली थी। मैं अपनी जिद के सामने आने वाले हर पत्थर को उठा सकता हूँ। वो तो फिर एक आदमी था। मैंने उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर अगले जहान रुखसत कर दिया था। उसके किसी दोस्त ने मुझे टक्कर मारते हुए देख लिया था। उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस मेरी तलाश में थी मगर चूंकि मेरा बाप बहुत असर रसूख वाला आदमी था इसलिए पुलिस वाले छापा मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। उन रातों में मैं तुम्हारे घर आने लगा था। जाहिर सी बात है कि मकतूल के घर में तो छापा नहीं पड़ना था। तुमने मुझे पनाह दे दी। अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लेती तो भी मुझे सजा नहीं दे सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों पनाह दी। मैंने उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब बात ये थी कि मैं ये सब कुछ कैसे सह लेती। मेरे भाई का कातिल मेरा शौहर बन चुका था। एक कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैंने एक बहुत ही सख्त फैसला कर लिया था। भाई दुनिया में अगर यासिर को किसी चीज से तकलीफ पहुंच सकती थी तो वो मेरी जुदाई थी। मैं उस रात के अंधेरे में यासिर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई थी। मैंने खत भी लिख दिया था कि मेरे भाई की कत्ल करने वाले की यही सजा है बिलाल, कि तुम हमेशा अपनी मोहब्बत और बच्चे के लिए तरसते रहो। मैं दारुल अमान आ गई हूँ। मेरी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। मैं भी बिलाल से मोहब्बत करने लगी थी मगर मैं कैसे अपने भाई के कातिल से मोहब्बत कर सकती थी। ये जुदाई हम दोनों की सजा है। आप बताएं, क्या मैंने ये सब ठीक किया?